اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق مدنیۃ وہی 12 آیہ وفیہا رکوعان۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ یہ سورہ طلاق، دوسرا نام ہے اس کا سورۃ النساء الصغریٰ، یعنی عورتوں کے مسائل، ازدواجی مسائل، طلاق، عدت اور پھر مرضع دودھ پلانے والے دودھ پلانے کے احکامات اس میں چونکہ ذکر فرمائے، تو اس لیے سورہ نساء میں بھی یہ احکامات طلاق کیا ہے، تو اس میں اس لیے اس کا دوسرا نام ہے چھوٹی سورہ نساء، سورہ طلاق۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورتوں کی ترتیب میں یہ 65ویں سورت۔ پہلے خطاب فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، پھر امت کو خطاب فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو اس کا وقت، اس کی متعین کیا ہے، طریقہ یہ بتایا۔ فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی ارادہ کرو طلاق کا، تو ان کی عدت سے پہلے ان کو طلاق دو، لعدتہن، یعنی طلاق رجی، سب طلاق حسن طریقہ یہ ہے کہ طلاق دی جائے لیکن پاکی کی حالت میں، جب وہ خاتون اہلیہ پاک ہو، MC وغیرہ سے پاک ہو، MC ناری ہو، یہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی پاک، اور اس پاکی میں دی جائے جب اس سے وہ ملا نہ ہو اپنی اہلیہ سے بستر پر، یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر ایک طلاق دی جائے، طلاق رجی، چونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عدت کے درمیان میں رجوع کر سکتا ہے، جب اسے احساس ہوگا، فیل کرے گا، شرمندگی ہوگی کہ بھائی بچوں کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، اتنے دن کا ساتھ ہے، تو اسے احساس ہوگا کہ ضرورت ہے، تو پھر وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے۔ لیکن اگر اس نے ایسے الفاظ بول دیے بعض دفعہ کہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے نکل جا، یہ بول دیا میں تمہیں سخت طلاق دیتا ہوں، یا میرا تیرے جو نکاح کا تعلق ہے وہ ختم ہو گیا، تو ایسے لفظ جو ہیں ان سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے اب رجوع نہیں کر سکتا ہوں، اب عدت کے بعد اگر ان کو یہ چاہتے ہیں کہ زندگی ساتھ چلے تو پھر وہ دوبارہ نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو سکتے ہیں، نکاح دونوں میاں بیوی بن جائیں، کچھ اور کام نہیں کرنا۔ لیکن اگر اس نے یہ دیا کہ 3 طلاق دے دیا، ہمارے یہاں سے کہ طلاق کا مطلب ہوتا ہے 3 ہی دو، یہ غلط، یہ جائز، یہ حرام ہے سب کے نزدیک، یعنی 3 طلاق ایک مجلس میں دینا یہ شریعت میں جائز، علماء کے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی طلاق دیتے تو یہ ہو جاتی ہے، کیونکہ زہر کھانا کون پسند کرتا ہے، لیکن اگر کھا لے تو اس کا تو اثر پڑے گا، اس نے غلطی سے بھول سے کھا لیا، پانی سمجھ کے تیزاب پی گئے ہو تو وہ تو اثر کرے گا، تو اس کا اثر ہوگا۔ تو کچھ اہل حدیث حضرات اور اہل تشیع کے علاوہ تمام ائمہ اربعہ یہ مانتے ہیں کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے، 3 طلاق اگر اس نے دی تو غلط کیا، اس کا طریقہ غلط ہے، اس کا یہ نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ بتایا اختیار شاہ نے کہ فطلقوهن لعدتهن، تو عدت سے پہلے دو۔ ایسا ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی، اور طلاق دی حیض کی حالت میں۔ حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا تو آپ نہایت غضبناک ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ رجوع کر لیں،
تو اس سے یہ بھی ہے کہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، اگر کوئی دے دے حیض کی حالت میں تو اس سے رجوع کر لے وہ، لیکن یہ جبھی تو جب رجوع والی رجی طلاق دی ہو اس نے، لیکن 3 ہی طلاق دی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ طلاق کا مطلب ہوتا ہے 3 ہی دو، یہ نہیں ہوتا، یہ تو غلط طریقہ ہے۔ تو ساری باتیں آدمی معلوم کرتا ہے، سیکھتا ہے، لیکن یہ مسائل نہیں سیکھتا، حالانکہ ان کی باریکیوں کو، جزیات کو قرآن نے بیان کیا ہے، جبکہ تجارت، بزنس، معیشت، اس کے اصول، جزیات، اصول تو بیان کیے قرآن، لیکن جزی تفصیلات نہیں بیان کی۔ لیکن عدت کے مسائل، عدت وفات، عدت طلاق، اور مرضعہ دودھ پلانے والی کون پلائے، نان نفقہ، اس کی باریکیاں یعنی جزیات بھی قرآن نے بیان کیے۔ تو لعدتہن واحصوا العدہ، اور عدت بولتے ہیں جب شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے تو دوسرا نکاح ممنوع ہو جاتا ہے، تو اس بیچ کے وقفے کو بولتے ہیں عدت۔ تو وفات، تو نکاح، شوہر کے نکاح سے نکلنے کے ایک تو یہ مطلب ہے کہ شوہر کی وفات ہو گئی، پھر بھی وہ نکل جائے گی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے طلاق دے دی۔ تو طلاق کے معنی ہے رشتے کو، بندھن کو توڑنا، بندھن توڑنا، چاہے وہ حصی ہو، وہ بولتے تھے طلقت الناقۃ تطلیقا، یعنی اونٹ کی رسی ٹوٹ گئی، تو یا حصی ہو یہ مانوی ہو، یعنی رشتہ نکاح وہ ختم ہو جائے، اس کو طلاق بولتے ہیں۔ تو یہاں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، پھر فرمایا اس عدت کو شمار کرو، اس کو خاص طور سے کہیں ایسا نہ ہو عدت پوری نہ ہوئی، چونکہ عدت میں بیٹھی ہوئی خاتون تو حج بھی نہیں کر سکتی، دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی، اور اگر نکاح کر لیا تو نکاح ہوگا نہیں، نکاح فاسد ہے وہ، تو اس لیے اسے شمار کرو کہ ایسا نہیں ختم سے پہلے تم نے اسے کہہ دیا کہ ختم ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوتی عدت۔ تو وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور اس کو اچھی طرح سے شمار کرو عدت کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جو اسلام میں یہ نکاح، یہ طلاق وغیرہ جو یہ مسائل ہیں، ان کی ایک حیثیت عبادت کی بھی ہے، یعنی معاملات اور معاہدے نہیں ہے کہ خشک معاملات ہیں تو کر لیے، جیسا دوسرے مذاہب میں ہے کہ رشتہ ختم ہو گیا، تعلقات ختم، بھائی اس کا بیٹا مر گیا، گھر والوں نے اسے نکال دیا، غیر مسلم ایسے کرتے ہیں، لیکن اسلام میں تو یہ عبادت کا بھی حصہ ہے کہ نفلی عبادتوں سے افضل ہے نکاح، اور پھر اس کا اثر دور تک جاتا ہے، دور اثرات، نتائج ہوتے ہیں اس کے۔ تو اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے میاں بیوی کا جھگڑا، چونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے وہ ایک جھگڑا نہیں ہوتا، خاندان کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر چونکہ رشتے ان کی وجہ سے اور تعلقات بنے، پھر اگر ان کا تعلق ختم ہوا تو پھر وہ خاندانوں کے تعلقات، تو یہ بڑا فساد پھیل جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے، اور اللہ کے یہاں یہ سب مبغوض ہے۔ جب چارہ کار نہیں تو آخری ہتھیار کے طور پر ہے کہ زندگی ساتھ نہیں چل سکتی، تو پھر ہے طلاق کا آپشن، ورنہ تو اس سے بچے۔ آپ نے فرمایا کہ تزوجو، نکاح کرو، ولا تطلقوا، طلاق مت دو، اس سے یہتز منہ عرش الرحمن، اس سے رحمان کا عرش بھی ہل جاتا ہے، یعنی بلا وجہ انتقام لینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے طلاق دینا، تو یہ اس سے یہتز منہ عرش الرحمن، یعنی رحمان کا عرش بھی اس سے ہل جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ جو احکامات ہیں ان کو ذہن نشین کرو، یاد رکھو عدت کو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، چونکہ یہ قانون سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، قانون سے سارے مسئلے، جب تک آخرت کی فکر نہ ہو، اللہ کا خوف دل میں نہ ہو، تو آدمی حقوق ادا نہیں کرے گا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا وہ، اور جو طے ہوا ہے دارالقضاء نے طے کیا ہے وہ خرچ نہیں دے گا وہ اسے، وہاں تو کہہ دے گا کہ میں پورا دے رہا ہوں، وہاں کچھ نہیں دے گا۔ تو اس لیے جگہ جگہ فرمایا، یہ حکیمانہ اسلوب ہے قرآن کا کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ربکم، چونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے نہیں بچ سکتے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، پھر ایک حکم بیان فرمایا، اور ان کو یعنی مطلقہ جو خواتین ہیں ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی عورت ان کے گھر، یعنی ان کا رہنے کا حق ابھی باقی ہے، اگر وہ مطلقہ ہے، رجیہ ہے،
یعنی طلاق رجی جسے دی ہے کہ جس میں رجوع کر سکتے ہیں واپس، اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ تم اسے اس کی رضامندی ضروری ہو خاتون کی، اس میں رجوع کر لیں ہو، لیکن یہ اچھا ہے کہ گواہ بھی ہوں، اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا۔ یہ فرمایا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اس کا حق ہے، یعنی رہائش، اس کا رہائش کے لیے مکان فراہم کرنا عدت کے دوران یہ عورت کا حق ہے، یعنی یہ صرف ایسا نہیں کہ یہ اللہ کا بھی حق ہے، اس لیے اگر مرد بھی چاہے تو وہ بھی نہیں نکال سکتے۔ یہاں فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، نہ وہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر کچھ شکلیں بتائی، مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کرنے لگے۔ تو کھلی ہوئی بے حیائی سے یہ کیا مراد ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے خود ہی نکل جائے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے طلاق رجی وغیرہ ہو یا ویسی ہو تو فوراً نکال دیتے ہیں اسے، تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ بے حیائی کا طریقہ ہے کہ نہ نکلے ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ جھگڑا کرنے لگے، بد زبانی کرے، گالی گلوچ کرے، پھر اسے نکال سکتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ اس سے زنا مراد ہے کہ زنا کرے، وہ چوری کرے، تو اس میں اگر دارالاسلام ہے تو سزا کے لیے اسے باہر لے جایا جائے گا۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے حدود متعین کیے ہوئے قانون ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے قانون سے آگے بڑھے گا، تجاوز کرے گا، فقد ظلم نفسہ، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے اوپر ظلم کرے گا، چونکہ ہر حال میں اسی کا نقصان ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور آپ نہیں جانتے شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے، یعنی اگر طلاق رجی اس نے دی ہے تو دل میں محبت ڈال دے اور وہ رجوع کر لے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر فرمایا وہ عدت گزار نہیں ہے، جب وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہو جائیں، پھر دو طریقے بتائے، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، کہ تم ان کو روکے رکھو، یہ روکے رکھے تبھی ہوگا جب طلاق رجی دی ہوگی، تو اس کی ترغیب دی کہ طلاق رجی دو، طلاق حسن ہے وہ، یعنی کبھی دو، یعنی ایک طلاق پاکی کی حالت میں، اور اس پاکی کی حالت میں جس میں وہ اپنی بیوی سے نہ ملا ہو، اس میں ایک طلاق دے، اس کے بعد چھوڑ دے، یہ طلاق رجی ہے۔ ایک دینے کے بعد اب وہ رجوع کر سکتا ہے عدت میں کبھی بھی۔ تو اب یہاں فرمایا اس نے طلاق فامسکوہن بمعروف، تو تم ان کو بھلائی کے ساتھ روک لو، اگر روکنا چاہتے ہو، تمہیں احساس ہے کہ ہم ساتھ زندگی گزار لیں گے، تو پھر ان کو بھلائی کے ساتھ روکو۔ بھلائی کے ساتھ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تان و تشنی نہ کرو، ان تلخیوں کو دوبارہ ان کا ذکر مت کرو، جھگڑوں کا بعد ان کا ذکر کرو، ایسا مت کرو۔ اور دوسری شکل یہ فارقون، تمہیں لگتا ہے زندگی ساتھ نہیں چل سکتی، تو پھر ان کو علیحدہ کرو، بمعروف، ان بھلائی کے ساتھ، یعنی رشتہ ختم ہو رہا ہے لیکن حق تعالیٰ فرما دو وہ بھلائی کے ساتھ، تو اس میں یعنی ان کو ہدیہ ایک جوڑا دینا تو مستحب ہے، یعنی عزت کے ساتھ، ایسے نہیں گالی گلوچ، برتن پھینک رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں، ایسے نہیں، بمعروف، معروف یعنی اسلامی طریقے پر، سنت طریقے پر ان کو گفٹ اور ہدیہ متاع جوڑا دے کر ان کو جدا کر دو۔ او فارقون بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم، اور یہ بھی مستحب ہے کہ تم اپنے میں سے دو عادل منصف گواہ بنا لو، ایسا ہو کہ رجعت کرو، آپ اپنی نکاح میں واپس لے لیا، یعنی رجعت کر لی، رجوع کر لیا، تو پھر یہ تاکہ اسے وہ رہے، یاد رہے ان کو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے رجوع کر لیا یا بیوی یہ کہہ کہ نہیں رجوع نہیں کیا تھا، یہ کہ تم نے رجوع نہیں کیا اور پھر عدت گزر گئی، اب تمہارا دل چاہتا ہے کہ یہ تو نکاح میں رہنی چاہیے بیوی، آدمی طلاق دے دیتا 3، پھر یہ چاہتا ہے کسی طرح ہاتھ سے نہ نکلے بیوی، تو شیطان اپنا نفس اکسائے اس پر، تو اس لیے دو منصف گواہ اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ہوں، غیر مسلم نہ ہوں، اور منصف ہوں، ایسے نہیں کچھ لے دے کے وہ جھوٹی گواہی دے دیتے، ایسے نہیں،
ذوی عدل ایسے اگر ہوں گے تو ان کی گواہی قاضی کے یہاں معتبر نہیں ہے، جو اس سے بھی پیسے لے لی، اس سے پیسے لے لی، گواہ کسی کے بھی دے دی جھوٹی گواہی۔ ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دو، یعنی ضرورت پڑے تو وہاں گواہی دو سچی۔ ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، پھر حق تعالی شانہ نے ترغیب دی اور اس کی نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بار بار فرمایا، یعنی آدمی جب اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ منصفانہ کام کرے گا، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو کچھ بھی کرے گا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اس کے پاس شرم نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرے گا۔ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیں گے، نکال دیں گے، مشکلات سے مصائب سے نکلنے کا، نجات کا راستہ بنا دیں گے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق فراہم کریں گے ایسی جگہ سے جہاں اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ تو رزق میں تمام چیزات، ہر ضروری چیز دنیا کی اور آخرت کی۔ تو اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت مالک بن عوف اشجعی، عوف بن مالک اشجعی، ان کے بیٹے حضرت سالم ہیں، ان کو دشمن اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ پریشان، ان کی والدہ پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ جی وہ ان کی ماں بہت پریشان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کثرت سے۔ تو علماء کہتے ہیں کثرت کا مطلب 500 بار، اور درود شریف یہ پڑھو اول آخر 100 بار۔ تو یہ کثرت سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا۔ پھر انہوں نے پڑھا اور یہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور انہوں نے پڑھا تو وہ اللہ نے یہ کیا کہ جنہوں نے قید میں ڈال رکھا تھا وہ غافل ہوئے، یہ آئے ان کے بھیڑ، ان کے بکریاں، اونٹ، ان کو بھی ساتھ میں لے آئے۔ تو وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان کے والد آئے کہ اللہ کے رسول یہ اس طرح آ گئے، ان کے استعمال جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، تو يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ شانو وہاں سے رزق فراہم کرتے ہیں۔ اور رزق رزق کے لفظ میں دنیاوی ضرورتیں تمام، آخرت کی ضرورتیں سب۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اسی کی ایک شاخ توکل ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دے آدمی، ضروری اسباب اختیار کرے، لیکن یقین بھروسہ ان اسباب پہ نہ کرے، اللہ پر کرے، اور ضروری اسباب اختیار کرے، اس کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 70,000 لوگ میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں یہ صفت پائی جاتی توکل کی، اللہ پر توکل کرتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، یقین اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کر کے رہتے ہیں۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے، جب چاہتے ہیں وہ کرتے۔ واللہ یئسن من المحیض، پھر احکام بیان فرمائے کہ ان کے تو احکام 3 حیض، یہ امام شافعی کے نزدیک 3 طور، اس کی عدت ہے مطلقہ کی۔ اب یہاں یہ سوال کیا انہوں نے کہ جن کو حیض ہی نہیں آتا ان کی عدت کیا ہے، تو اس کے احکام بیان فرمائے۔ واللہ یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں تمہاری خواتین میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، یعنی شک اسی بات کا کہ حیض کی وہ تو عدت بیان ہو گئی، لیکن یہ جسے حیض ہی نہیں آتا اس کی کیا عدت ہے؟ تو یہاں فرمایا فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت ہے 3 ماہ، ان 3 مہینے پورے کریں۔ واللہ لم یحزن، اور وہ جنہیں بیماری کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آتا، بڑی عمر کی وجہ سے حیض بند ہو گیا، یا وہ حیض شروع نہیں ہوا ان کو، ان کی بھی یہی عدت ہے 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی جو خاتون ہیں، پریگننٹ جو ہیں، ان کی عدت ہے أن يضعْنَ حَمْلَهُنَّ، وضع حمل یعنی ڈیلیوری ہو جائے، جب چاہے وہ دوسرے دن ہو جائے یا کچھ دیر بعد میں ہو جائے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، پھر فرمایا اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے آدمی ڈرے، اللہ کے فرائض احکامات کو چھوڑنے سے ڈرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور اس کے فضائل، تقوی کے فضائل اللہ نے بیان فرمائے کہ اس آسانی پیدا ہو جاتی ہے ان مشکلات میں، مصائب میں حق تعالیٰ شانو آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یکفر عنہ سیئاتی، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، محض فضل سے، محض رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ، ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ، ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال میں پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ، جو وفات پا چکے ہیں مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما۔ یا اللہ، اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم برحمتك